یہ گویا صرف عقیدے کی حد تک جو ہے وہ کفایت نہیں کرتا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر یہ جو ہے یہ قابل مطالعہ چیز ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہر طبقے سے مراد مثلا شیعوں میں جتنے بھی افراد ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر اس میدان میں آنا پڑے گا، اور امام زمانہ کے سلسلے میں مثلا یہ کہیں کہ ڈیبیٹس کرنی پڑیں گی، گفتگو کرنی پڑے گی، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا پڑے گا، تاکہ یہ موضوع جو ہے یہ صرف ایک جس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک پردے سے نکل کر کے سامنے آئے، اور عوام معرفت اس کی معرفت میں جو ہے وہ اضافہ ہو اس سلسلے میں. شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا یہ جو روزمرہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کا ایک ہی ہدف ہے، وہ ہے پروردگار کی عبادت. اور وہ آج وہ ہدف عبادت اس صورت میں پورا ہوگا کہ جب وہ عبادت ہم زمانے کے ولی کی اطاعت کی شکل میں لیں گے. اور زمانے کے ولی کی اطاعت موقوف ہے کہ جب ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے، اور معرفت موقوف ہے ہمارے مطالعے پر، اور مطالعہ موقوف ہے ہمارے ٹائم دینے پر. مثلا میں ایک شیعہ جوان، ایک شخص روزانہ کتنا ٹائم رکھتا ہوں؟ درست ہے میری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، روزگار ہے، معاش ہے، گھر کے کام ہے، باہر ہیں، یہ تو ہر ایک آدمی کی زندگی ہے، یہ کافر کی زندگی بھی یہی ہے. خب میری اور اس کی زندگی میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ فرق یہی ہونا چاہیے کہ میں جس ہدف کے لیے پیدا ہوا ہوں اس ہدف کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کے لیے اس کو ٹائم دوں. یعنی قبلہ یہ تمام مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے. تو جہاں ہم باقی چھوٹی چھوٹے مسائل کے اوپر، مثلا ناظرین محترم کے لیے عرض کروں، جہاں باقی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے مسائل کے جو شاید توجہ دینے کے قابل بھی نہ ہوں، وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ جو عالم تشیع، عالم اسلام اور عالم انسانیت کا ہے، اس سے ہم بے خبر ہیں. یہ خود میں واقعی ایک جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اسی زمانے میں ہی فرما دیا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس عالم میں مرے کہ زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اب یہاں ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد وہ جاہلیت نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی عام جاہل شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے. دقیقاً یہاں جاہلیت سے مراد کفر ہے. چونکہ اسی طرح کی دیگر جو احادیث ہیں انہوں نے جاہلیت کی تشریح بھی کی ہے. مثلا بعض جگہ پہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ماتا یہودین و نصرانین، ہو سکتا ہے وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، کافر مرے، مشرک مرے، لیکن اسلام کی موت پہ نہیں مرے گا. تو جاہلیت کی موت یعنی گویا اسلام سے ہٹ کر کسی اور باطلا مذہب یا دین پر موت ہے. یہاں تک بھی ہم نے چونکہ پڑھا ہے کہ یہ جو جاہلیت ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت اس زمانے کے جو عقائد ہیں ان پہ مرے گا، یعنی اسلام آیا ہی نہیں گویا اس کے لیے، گویا اسلام اس پر نازل ہی نہیں ہوا. ماہرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان پر جب لفظ جاہلیت آئے تو اس سے مراد قبل از اسلام جاہلیت ہے، جو کفر، شرک، یہودی، نصرانی. ہاں لیکن جب ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام جب جاہلیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد منافقت ہے، جس کا سامنا امام زمان کریں گے. امام زمان بھی ایک جاہلیت کا سامنا کریں گے. یہ جاہلیت جو اسلام کے اندر مختلف فرقوں، بدعات اور انحرافات کی شکل میں اکٹھی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ امام زمان کریں گے. لیکن وہ جاہلیت جس کا مقابلہ ہمارے پیغمبر اسلام نے کیا تھا وہ بت پرستی تھی، وہ کفر تھا، وہ شرک تھا. تو اب معرفت نہ رکھنے والا شخص جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس جاہل سے کہ گویا وہ اسلام پہ ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہمارا ایک اہم ترین فریضہ ہے. خود سورہ اسراء کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پروردگار نے واضح فرما دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی لوگوں کو بے نام پیغمبر نہیں اٹھایا جائے گا، لوگوں کو بے نام امام اٹھایا جائے گا. چونکہ اللہ نے سلسلہ امامت رکھا ہوا ہے قیامت تک. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی تھے اور اپنے زمانے کے امام بھی تھے. ان کے بعد تا قیامت جو ہے ان کے جو جانشین ہیں وہ ہر دور میں امام ہیں، اور اس دور کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تعلق اس امام سے ہے. اللہ نے ہر دور کے لوگوں کو ان کے زمانے کے امام کے مطابق جو ہے وہ پکارنا ہے، اور روز قیامت محاسبہ ہونا ہے. اور وہاں پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس نے اپنے وقت کے امام کی شناخت پیدا کی تھی اور ان ذمہ داریوں پر بھی عمل کیا تھا جو اس نے حاصل کی اس شناخت کے ذریعے. تو یہ ہمارا قرآن اور حدیث کی روح سے اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اس موضوع کے لیے ٹائم نکالیں. اور آج کے دور میں میں اپنے جوان بچوں، بچیوں، بہنوں سب کو کہوں گا کہ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے. اس موضوع پر آپ
بہترین کلپس، آڈیوز، ویڈیوز، ٹیکسٹ مواد اتنا زیادہ ہے اس موضوع پر مختلف زبانوں میں، وہ آپ گھر بیٹھے، اب لازمی نہیں ہے کہ آپ دور جائیں یا کسی سے ٹائم لیں، تو اتنا اس کے اندر میٹر جو ہے وہ نیٹ کی دنیا پہ پڑا ہوا ہے. انسان صرف اپنے آپ کو پابند کرے کہ میں نے ہر روز اس موضوع کو ٹائم دینا ہے اور مولا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنی ہے. یہ ایک ہمارا اہم ترین فریضہ ہے. اور جس طرح جتنی معلومات بڑھیں گی، میرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اطمینان بڑھے گا اور یقین کی کیفیت پیدا